مسیح میں عزیز بہنوں، بھائیوں، بچوں اور بزرگوں، آج ایک بڑا منفرد طریقہ ہمیں اپنانا پڑا عبادت میں ایک ساتھ اکٹھے ہونے کا۔ دنیا بھر میں پھیلی وبا کے باعث بہت سارے ممالک کی طرح ملک بحرین میں بھی حفاظتی اقدامات کے طور پر حکومت بحرین کی طرف سے یہ ہدایات جاری ہوئیں کہ عبادت گاہوں میں لوگ اکٹھے نہ ہوں۔ مقصد اس کا کسی کو عبادت سے روکنا نہیں، بلکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ ہمارا ایمان ہمارے خداوند پر ہے، تو بھی ہمیں عقل اور حکمت سے بھی کام لینا ہے۔ ہم بدنی طور پر، جسمانی طور پر دور ہیں، لیکن ہم روح میں ایک ہیں۔ فزیکلی وی آر ڈسٹینٹ، بٹ اسپرچولی وی آر یونائٹڈ، اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج خدا کے کلام میں سے جو کچھ باتیں خدا چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں، وہ وبائی صورتحال میں بائبلی رویہ ہے۔ ببلیکل رسپانس ان پینڈیمک سچویشن، کیونکہ حالات وبا کے ہیں، ساری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے ایمانداروں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ان حالات میں کس طرح سے زندگی گزاریں، ان حالات کا کیسے مقابلہ کریں، اس صورتحال میں سے ہم کیسے گزریں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ وبا کیا ہوتی ہے۔ واٹ از پینڈیمک؟ ایسی بیماری، بلا یا آفت جو بڑے پیمانے پر جانداروں کی صحت اور جان کے لیے نقصان اور خطرے کا باعث ہو۔ ایسی بیماری، اسے آپ بلا کہہ لیں، اسے آفت کہہ لیں، کیونکہ بائبل مقدس میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ کبھی بلا کہا گیا، کہیں بیماری کہا گیا، کہیں آفت کہا گیا، لیکن یہ ایک ہیلتھ سے تعلق رکھنے والی، صحت سے تعلق رکھنے والی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں جانداروں کی صحت اور ان کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، اس بیماری کے لگنے سے، اس بلا کے آنے سے اور اس آفت کے حاوی ہو جانے سے۔ اور ساری دنیا میں چونکہ یہ پھیل گئی ہے، اس لیے اسے پینڈیمک کہا جاتا ہے۔ اگر کسی مخصوص خطے میں ہو تو اسے ایپیڈیمک کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے پیسٹیلنٹ یا پلیگ کے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور بائبل مقدس میں مختلف جگہوں پر یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کہیں بیماری، کہیں بلا، کہیں آفت، اور انگریزی تراجم میں کہیں پلیگ، کہیں پیسٹیلنٹس، کہیں ایول۔ تو اس وبا کی صورتحال میں بائبل کیا بتاتی ہے وبا کے بارے میں؟ کہ وبائیں خدا غصے میں آفتیں اور وبائیں بھیجتا ہے۔ بائبل ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ خدا اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس کے اختیار میں ہے یہ ساری کائنات کہ وہ اس سے کیسے برتاؤ کرتا ہے۔ خدا خوش بھی ہوتا ہے، جیسا کہ پیدائش کی کتاب میں جب بیان ملتا ہے تخلیق کا تو لکھا ہے خدا نے دیکھا کہ سب اچھا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ چیزیں اسے اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اسے بری لگتی ہیں۔ اسے ان چیزوں سے جب نفرت ہوتی ہے، جب اس کا صبر، اس کا تحمل ہمارے گناہوں کے سبب سے ایک خاص لیول پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کا غصہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری ناراضگیوں، ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے جب خدا غصے میں آ جاتا ہے تو خدا آفتیں اور وبائیں بھیجتا ہے۔ اور بائبل واضح طور پہ یہ بات کرتی ہے، کیونکہ خدا اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا ہے، اس لیے جو وبائیں، جو آفتیں، جو مصیبتیں اس دنیا میں آتی ہیں، وہ خدا کے غصے کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور خدا کو یہ وبائیں، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں پیدا کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت اگرچہ نہیں ہے،
لیکن تو بھی وہ زمینی اسباب سے وبا پیدا کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ وبائیں تو پیدا ہوتی ہیں گندگی سے، مٹی سے، کوڑے سے، سمندروں میں جو جانور ہیں ان میں سے، جو جنگلوں میں جانور ہیں ان میں سے، جو ہمارے پاس کیٹلز ہیں، مویشی ہیں، ان سے وبائیں پھوٹتی ہیں، پرندوں سے وبائیں پھوٹتی ہیں۔ خدا کا کلام اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ خدا زمینی اسباب سے بھی وبائیں پیدا کر دیتا ہے۔ خاص طور پر خروج کی کتاب کے 7ویں باب سے 11ویں باب تک جہاں بیان ہے کہ خدا نے 10 آفتیں مصریوں پر نازل کی، ان سب میں خدا نے کسی نہ کسی سبب کو استعمال کیا۔ کہیں پانی، کہیں گرد، کہیں راکھ، خدا نے مختلف زمینی اسباب کو استعمال کیا اور مصریوں پر آفتیں آئیں۔ خدا اختیار رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے وبا لا سکتا ہے، اور اگر ہم انسان اپنی حکمت اور تحقیق کے ذریعے یہ اگر جان لیتے ہیں کہ یہ وبا کسی ایک مخصوص یا ایک گروہ جو جانوروں کا گروہ ہے یا حیوانات ہیں یا اینیملز ہیں کسی بھی نوعیت کے ان میں سے پھوٹی ہے اور انسانوں میں منتقل ہوئی ہے، تو بائبل اس بات کی وضاحت کر دیا کہ خدا ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ زمین پر چلنے پھرنے یا زمین پر پڑی چیزوں کے ذریعے سے بھی وبا پھوٹ نکالتا ہے اور وبا پیدا کر سکتا ہے۔ بائبل یہ واضح کرتی ہے کہ یہ وبائیں خدا کے غصے کی وجہ سے آتی ہیں، اسے غصہ آتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ جب ہماری خطائیں، ہمارے گناہ، ہماری ناراستیاں، ہماری بدیاں بہت ہو جاتی ہیں تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ خدا پھر غصہ کرتا ہے اور پھر وہ آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، وبائیں نازل کرتا ہے۔ اور موسیٰ کی معرفت لکھی گئی شریعت میں خدا نے واضح کر دیا کہ اگر تم میرے حکم نہیں مانو گے، میری باتیں نہیں مانو گے، مجھ سے برگشتہ ہو جاؤ گے تو میں تم پر آفتیں، بلائیں، مصیبتیں نازل کروں گا۔ تو یہ ہمارے گناہوں کے سبب سے بھی یہ سزائیں آتی ہیں، یہ ہمارے اوپر وبائیں آتی ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ ہم اپنی حرکتوں اور اپنی کرنیوں سے آفتوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ایک تو گناہ ہے۔ مصر میں فرعون کی حرکتیں، مصریوں کی حرکتیں خدا کو غصہ دلاتی ہیں کہ وہ آفتیں لائے۔ اور حزقییل کی کتاب کا 34واں باب اور 18ویں سے 19ویں آیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہم خدا کے دیے ہوئے وسائل کو، جب ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو مس یوز کرتے ہیں، ایبیوز کرتے ہیں، ہم ان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو ان میں سے بھی خدا غصے ہو کر ہمارے لیے نقصان کا سبب بنا دیتا ہے۔ جب ہم خدا کے دیے ہوئے وسائل کو، پانی کو، خوراک کو، جنگلوں کو، جانوروں کو ایبیوز کرتے ہیں، خدا کی کریشن کو، خدا کی مخلوقات کو ہم غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو خدا غصے ہوتا ہے۔ اور ہماری یہ حرکتیں جو ہم کائنات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، غلط طریقے سے ہم کائنات میں موجود چیزوں کو استعمال کرتے اور انہیں خراب کرتے ہیں، انہیں ضائع کرتے ہیں، انہیں ویسٹ کرتے ہیں، تو ان میں سے بھی وبائیں پھوٹتی ہیں۔ جیسے ہم گندگی خود کہیں ڈمپ کر کے رکھ دیں، کہیں گندگی ایک جگہ اکٹھی کر کے رکھتے رہیں تو اس میں سے ہمارے لیے بدبو اور بعد میں بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ ہماری اپنی حرکتیں، ہماری اپنی کرنیاں، ہمارے اپنے کام، ہماری غلط عادتیں ہمارے لیے وبائیں پیدا کر دیتی ہیں۔ جیسے ہمارے پھیلائے ہوئے گند میں سے بیماریاں اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں، ہمیں بیمار کرتے ہیں، اور پھر اگر زیادہ بڑے لیول پر ہماری ایسی حرکتیں ہوں تو پھر وہ بیماری کا سکیل بڑھ جاتا ہے، اس کی حدیں بڑھ جاتی ہیں، وہ وبائیں بن جاتی ہیں۔ ہماری حرکتیں اور ہماری کرنیاں، ہمارے اپنے کام آفتوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے غلط فیصلے اور غلط کام
نہ صرف ہمارے لیے آفتیں اور بلائیں بلاتے ہیں بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی آفتوں کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ ہماری اپنی بے احتیاطیاں، ہمارے غلط کام، غلط فیصلے دوسروں کے لیے نقصان کا وسیلہ ہو جاتے ہیں۔ سموئیل کی دوسری کتاب میں 24واں باب اس بارے میں ہے کہ داؤد نے ایک غلط فیصلہ کیا اور اس کی وجہ سے آفت آئی، وبا آئی، مصیبت آئی، اور اسرائیلیوں میں ہزاروں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اسی طرح یونا جب خدا سے بھاگتا ہے، نینوا کی بجائے ترسیس کو بھاگتا ہے، تو جہاز پر آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، ان کی جانیں خطرے میں ہو گئی۔ بڑی کوشش کی جہاز والوں نے کہ کسی طرح سے اس آفت سے بچا جائے، لیکن پھر انہیں احساس ہوا، یونا خود ان کو بتاتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، مجھے پھینک دو، یہ آفت ٹل جائے گی۔ تو ہم غلط فیصلوں سے، ہم اپنی غلط حرکتوں سے، ہم اپنے غلط کاموں سے، غلط عادتوں سے نہ صرف اپنے لیے آفتیں اور بلائیں بلاتے ہیں بلکہ ہم دوسروں پر بھی آفتیں لانے کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ سو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنی عادتوں میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے کاموں میں، اپنے رویوں میں، کیونکہ اس سے صرف ہم نہیں بلکہ بہت سارے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پھر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان بھی آفتیں اور وبائیں لاتا ہے۔ شیطان خدا سے بات چیت کرتا ہے اور اجازت لے کے پھر وہ آفتیں لاتا ہے، وبائیں لاتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے، اور ایوب کس قدر دکھ سے گزرتا ہے۔ سو شیطان بھی یہ کام کرتا ہے، آفتیں، وبائیں اور مصیبتیں لاتا ہے، لیکن یہ خدا کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی آفت، کوئی بھی وبا، کوئی بھی مصیبت، کوئی بلا اس دنیا میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی جگہ، کسی گھرانے، کسی شخص پر یا پوری دنیا پر آ جائے، وہ خدا کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ خدا اپنی بڑی حکمت میں، اپنی بڑی مصلحت میں، اپنے کسی بڑے منصوبے کے تحت ایسے واقعات کو برپا ہونے دیتا ہے۔ اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا راست ہے، وہ نیک ہے، وہ بھلا ہے، وہ بدی نہیں کرتا، تو پھر ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر خدا کسی واقعے کو ہونے میں اجازت دیتا ہے یا اس کی مرضی شامل ہوتی ہے تو پھر اس میں خدا کی کوئی حکمت ہے، خدا کی طرف سے کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہے، خدا کے کسی بڑے منصوبے کی تکمیل اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ خدا یسوع نے فرمایا کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی تو ابھی ان میں سے ایک بھی باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی، تو وبائیں اور مصیبتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ خدا کے اجازت دیے بغیر، خدا کے علم کے بغیر اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا سب جانتا ہے، خدا سب دیکھتا ہے، لیکن وہ اپنی کسی مصلحت اور کسی حکمت کی وجہ سے چیزوں کو، واقعات کو ہونے دیتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ وبائی صورتحال ہے۔ بائبل کیا بتاتی ہے؟ بائبل پر ایمان رکھنے والے لوگ، مسیحی لوگ کس طرح سے ان وباؤں میں جئیں، ان وباؤں میں سے گزریں۔ ہمارا رویہ اس صورتحال میں، اس سچویشن میں کیسا ہونا چاہیے؟ ببلیکل رسپانس ان پینڈیمک سچویشن۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بھروسہ رکھنا ہے کہ خدا تخت نشین ہے، خدا صاحب اختیار ہے، خدا کے اختیار میں، اس کے قبضے میں یہ کائنات ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی چیز اس سے چھپ کے نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ خدا تخت نشین ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ صاحب اختیار ہے۔ اور زبور 29 میں لکھا ہوا ہے کہ طوفان کے وقت بھی خداوند تخت نشین تھا، اور وہ ابد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ازلی بادشاہ ہے، اور ابدیت کا بھی وہ بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہت کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ خدا تخت نشین ہے، ہر طرح کے حالات میں وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر طرح کی صورتحال میں اختیار والا خدا ہے۔ اس کے فیصلوں کا اختیار اس کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ کوئی خدا کو مجبور کر دے یا اس کو
रबड़ स्टैंप की तरह इस्तेमाल कर ले। खुदा आज़ाद है, वो कादर मुतलिक है, ही सॉवरन लॉर्ड, कि जो अपनी मर्जी से फैसले करता है। खुदा तख्त पर अभी भी मौजूद है। इस वक्त भी जब दुनिया में वबा फैली हुई है, खुदा अभी भी अपने तख्त पर बैठा हुआ है। वो बादशाह है, वो साहिब इख्तियार है और हमारे हालात से वाकिफ है। खुदा के इल्म में है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। खुदा हर एक बशर को, हर एक मखलूक को बनाम जानता है। कोई भी मखलूक जो इस कायनात में है, खुदा उससे गाफिल नहीं है। खुदा सबके हालात से वाकिफ है और वो बादशाह है और साहिब इख्तियार है, तख्त नशी है। खुदा कहीं गायब नहीं हो गया, खुदा कहीं चला नहीं गया। कई लोग एतराज करते हैं कि खुदा ने अपने घर के दरवाजे अपने लोगों पर बंद कर दिए। नहीं, खुदा ने अपने घर के दरवाजे लोगों पर बंद नहीं किए। खुदा ने पूरी कायनात में हर जगह इन दिनों में अपनी गवाही का इंतज़ाम कर दिया है कि पूरी दुनिया में हर एक राबते के वसीले के ज़रिए से खुदावंद का नाम फैल जाए। कलीसियाएं दीवारों में बंद ना रहें, बाहर निकलें और गवाही दें, अपने ईमान की मशक करें। सिर्फ फर्जी और नाम के और इतवारों या जुमे को या मखसूस दिनों में इबादत के लिए इकट्ठे होने वाले ना हों, बल्कि अमली तौर पर अपने ईमान का समाज में, मुआशरे में, दुनिया में इजहार करने वाले हों। चर्च अब दीवारों में नहीं, कलीसिया खुदा की, खुदा के लोग, खुदा के बुलाए लोगों की जमात अब दीवारों में कैद नहीं, बल्कि सारी दुनिया में, हर एक घर में, हर एक बिल्डिंग में, हर एक शहर गांव में, हर एक करिए में इस वक्त फैली हुई है। और लोग, हमारा अपना तजुर्बा है कि पहले से ज्यादा खुदा की तरफ रजू कर रहे हैं। सो खुदा के अपने तरीके हैं, खुदा के अपना इंतज़ाम है। भरोसा रखें कि खुदा हमारा शाफी है। खुदा खुद फरमाता है, मैं खुदावंद तेरा शाफी खुदा हूं। यहोवा राफा है, वो जो हमारे बदन को बनाने वाला है। वो जानता है कि हमारे बदन को किस चीज ने खराब कर दिया है। वो जानता है हमारी सेहत किसने खराब की है, और वो हर चीज को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। वो बीमारियों को अगर आने की इजाजत देता है, खा वो हमारी अपनी हरकतों की वजह से आए या खुदा के गुस्से की वजह से आए, खुदा उन मुसीबतों, उन वबाओं और तकलीफों और दुखों से छुड़ाने की ताकत रखता है। वो हमारा शाफी खुदा है, उसमें ताकत और कुव्वत मौजूद है हमें शिफा देने की। खुदा की कुदरत पे और उसके शिफा देने की ताकत पे कभी शक नहीं करना, भरोसा रखना है कि खुदा ही हमारा शाफी है। वबाएं, आफतें, मुसीबतें चूंकि खुदा के गुस्से से जुड़ी हैं, और उसका गुस्सा तब भड़कता है जब हम गुनाह करते हैं। तो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, हम उससे मुआफ़ी की दरख्वास्त करें और आइंदा गुनाह ना करने का वादा करें। इसे एक लफ्ज़ में समेटा जाए तो इसे तौबा कहते हैं। गुनाहों का एतराफ़ करना क्या है? खुदा, हमने तुझे नाराज किया, हमने तेरी नाफरमानियां की हैं, हमने तेरी कायनात में तेरी बख्शी हुई नेमतों को मिसयूज किया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उन्हें रौंदा है, हमने अब्यूज किया है तेरे गिफ्ट्स का, तेरे फजल का, तेरी ग्रेस का हमने गलत इस्तेमाल किया है। हमने गुनाह किए हैं, हमने खताएं, गलतियां और बदियां की हैं। तू हमें मुआफ कर और हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। इसे तौबा कहते हैं। अपने गुनाहों पर पछताना, एतराफ़ करना, उनकी मुआफ़ी मांगना और फिर ना करने का इरादा करना, खुदा की तरफ पलटना। खुदावंद खुद फरमाता है जब सुलेमान ने दुआ की हैकल बनाते वक्त कि अगर कभी ऐसा हो कि वबाएं आए, मुसीबतें आए, दुख आए तेरे लोगों पर उनके गुनाहों की वजह से, तो अपने गुस्से में
ان پر یہ بلائیں آفتیں آنے دے، تو اگر وہ تیرے گھر کی طرف ہی رخ کر کے دعا کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو ان کی سن لینا اور ان کو معاف کرنا۔ تو خداوند نے یہ وعدہ دیا سلیمان کو، جو تواریخ کی دوسری کتاب کے 7ویں باب میں درج ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ توبہ واحد حل ہے وباؤں میں بچنے کا، وباؤں سے آزادی، مخلصی، چھٹکارا پانے کا حل توبہ میں ہے۔ آؤ دنیا بھر میں ہم اس پیغام کو عام کریں، نہ صرف دوسروں کو بتائیں بلکہ خود پہلے کریں کہ خداوند میں نے گناہ کیے ہیں، مجھے معاف کر اور میں آئندہ گناہ نہ کروں گا۔ خدا سے خود اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں، خدا کی طرف پلٹیں اور خدا سے درخواست کریں کہ وہ وبا ختم کر دے۔ جب وہ مجھ سے دعا کریں گے، جب وہ مجھ سے درخواست کریں گے تو میں ان کی دعا سن کر ان کو معاف کر دوں گا اور بحال کر دوں گا۔ وہ سچویشن جو خوشحالی کی تھی، وہ صحت یابی کی سچویشن، وہ صورتحال جس میں اچھی صحت اور اچھے حالات تھے، میں وہ بحال کر دوں گا۔ ہمیں خدا سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا تو یہ وبا ختم کر دے۔ اور ان دنوں میں مسیحی ایماندار روزوں کی مشق کرتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ بڑا موقع ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا۔ ہم روزوں اور دعاؤں میں خدا سے فریاد کریں کہ اے خدا تو اس وبا سے اس کرۂ ارض کو پاک کر دے، یہ وبا ختم کر دے اور اس وبا سے ہمیں آزاد کر، اس کے خوف سے آزاد کر، اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ ایمان بہت ضروری ہے ہم ایمانداروں کے لیے، مسیحیوں کے لیے۔ اور ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے علاوہ کوئی اور شخص یا ماہر یا محقق یا طبیب کی بات سنیں گے تو وہ ایمان ہمارا کمزور دکھائی دے گا، لیکن خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے ابھارتا ہے کہ وباؤں کے بیچ ہم ماہرین کی، ایکسپرٹس کی اور طبیبوں کی رائے پر عمل کریں۔ اخبار کی کتاب کے 13ویں اور 14ویں ابواب میں وبا جو اس وقت کوڑ تھی، پھوٹ نکلتی اور لوگوں کو لگ جاتی، ایک دوسرے سے لگتی تھی۔ خدا نے شریعت میں اس کا پیٹرن دے دیا کہ اگر تمہیں شک ہو کہ یہاں پر یہ وبا پھوٹ رہی ہے تو کاہن کو، ایکسپرٹ کو، جسے خدا نے یہ حکمت دی ہوتی تھی، جسے خدا نے یہ تمیز دی ہوتی تھی کہ وہ جانے کہ یہ کون سی وبا کس لیول کی سٹیج کی ہے، تو وہ جا کے معائنہ کرے، مشاہدہ کرے اور پھر اس کے بارے میں لوگوں کو ہدایت دے۔ ماہرین، ایکسپرٹس، فزیشنز، ڈاکٹرز کی رائے کا احترام کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے فالو کیا جائے۔ خدا کا کلام ڈاکٹرز، طبیبوں، ویدوں، حکیموں کی رائے لینے سے اور اس پر عمل کرنے سے منع نہیں کرتا۔ ایمان ختم نہیں ہو جاتا اس سے۔ خدا نے ان لوگوں کو حکمت اور دانائی بخشی ہے، وہ ایکسپرٹس ہیں، وہ ماہرین ہیں جو وباؤں کی پر تحقیق کرتے ہیں، جو ریسرچ کرتے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا سکیل کیا ہے، یہ کس طرح سے پھیل رہی ہے، یہ لوگوں کو کیسے متاثر کر رہی ہے، اور اس سے اگر بچنا ہے تو کیسے بچا جائے۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایکسپرٹس کی، ماہرین کی، فزیشنز کی، ڈاکٹرز کی رائے پر عمل کریں، جو وہ کہتے ہیں وہ کریں۔ علم و حکمت پر توجہ دینے سے ہم آفتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نالج اور وزڈم، عقل استعمال کریں، تعلیم استعمال کریں، اندھا دھند ہم پیروی نہ کریں لوگوں کی۔ کسی نے بات کہہ دی اور پھیلا دی آج کل سوشل میڈیا میں کہ یہ وبا کچھ نہیں ہے یا اس کا یہ طریقہ ہے، تو ہم اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کر لیتے ہیں۔ علم اور حکمت، نالج اور وزڈم استعمال کریں۔ اگر خدا نے ہمیں
ایکسپرٹس، ماہرین اور ڈاکٹرز کے ذریعے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے یہ وبا ختم ہوگی، کس طرح سے روکی جا سکتی ہے، تو اسے استعمال کریں۔ ایمان کے نام پہ آپ علم اور حکمت کو بالکل اگنور یا نظر انداز نہ کریں۔ ایمان، علم اور حکمت ایک ساتھ خدا کی عطا ہیں۔ علم اور حکمت کے سارے خزانے یسوع مسیح میں پوشیدہ ہیں۔ اسی کی عطا ہے انسانوں کو کہ وہ علم رکھتے ہیں، علم پاتے ہیں اور علم بانٹتے ہیں۔ حکمت خدا نے لوگوں کو دی ہے کہ وہ تحقیق کریں اور پھر لوگوں کو آگاہ کریں۔ اگر ہم علم اور حکمت پر توجہ دیتے ہیں تو ہم آفتوں سے، وباؤں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ یہ بیماری، یہ وبا جو آج کل پھیلی ہے، یہ ایک دوسرے سے چھونے سے، کھانسی کر کے یا لعاب تھوک کے ذریعے یا ہماری چھینک کے ذریعے یہ دوسروں کو منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ کسی سرفیس پر، کسی جگہ پر، کسی کپڑے پر، کسی چیز پر، کسی دیوار، لکڑی، بستر، کسی بھی چیز کے ذریعے سے یہ منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ علم نے اور حکمت نے ہم پر ظاہر کیا ہے، تو ہم اس پر توجہ کریں۔ اگر ہم اس پر توجہ کرتے ہیں تو ہم بچ سکتے ہیں۔ علم اور حکمت پر توجہ دینے سے ہم آفتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سو مسیحیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نالج، وزڈم، علم اور حکمت کو نظر انداز نہ کریں، عمل کریں اس پر۔ اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اگر وبائیں پھوٹیں، خدا کا قہر نازل ہو رہا ہو، بڑی مصیبت کا وقت ہو کہ جب صحت اور جان خطرے میں ہو، تو اپنی ایکٹیویٹیز، اپنا آنا جانا، اپنی سرگرمیاں، اپنے نقل و حرکت محدود کر دیں۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، بنی اسرائیل سے کہا گیا جس رات موت آنی تھی مصریوں کے پہلوٹوں پر، خدا نے کہا جو گھروں کے اندر ہوں گے اور دروازوں پر خون کا نشان ہوگا جن کے، ان کے اندر موت داخل نہیں ہوگی۔ جو باہر رہے، اس خون لگے دروازوں سے باہر جو لوگ تھے، ان کے لیے مصیبت تھی۔ اور خدا سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز محدود کریں۔ یسایہ 26 باب کی 20ویں آیت میں کہ اپنے گھروں میں جاؤ، دروازے بند کر لو اور پلٹو نہیں، کہیں تمہاری جانوں کا نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ خدا اپنا قہر انڈیلنے کو ہے، خدا سزا دینے کو ہے، خدا وبا بھیجنے کو ہے۔ اس لیے محدود ہو جاؤ، باہر نہ نکلو، اپنے گھروں میں محفوظ رہو اور ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہاری جانوں اور صحتوں کو نقصان ہو۔ امثال 22 باب میں لکھا ہے کہ وہ عقل مند ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ سمارٹ ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہے کہ جو بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، اور احمق ہے جو بے دھیان بڑی دلیری دکھاتا ہے اور بڑا چلا جاتا ہے، وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تیموتھیوس کے دوسرے خط میں 1 باب اور 7ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، خدا نے ہمیں دہشت کا روح نہیں دیا، ہمیں ڈرنا، گھبرانا اور خوف زدہ نہیں ہونا۔ خدا نے ہمیں وہ روح دیا ہے جو حکمت والا ہے، جو محبت والا ہے، اور جو تربیت کا یعنی ساؤنڈ مائنڈ ہے، جو حکمت والا ہے، جو ذہین ہے، جو پوری سوچ، سمجھ اور عقل کے ساتھ ہمیں چلنے کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ سو ہمیں حکمت استعمال کرنی ہے اور ایمان کے نام پہ بے وقوفیاں نہیں کرنی۔ ایمان ہمارا خدا پہ ہے کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، وہی ہمیں بچاتا، چھڑاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن اگر وبا کہیں پھیلی ہوئی ہے تو ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی نقل و حرکت، اپنی موومنٹس ہمیں ریسٹرکٹ کرنی ہے، ہمیں انہیں محدود کرنا ہے۔ جس جگہ یا چیز پر وبا یا اس کے اثرات کا خدشہ ہو، ان سے پرہیز کریں۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے، پھر مثال دوں گا، وہ کوڑ کی وبا والی جو شریعت میں جس کا بیان ہے، جو اس وقت پھیلنے والی بیماری تھی، لوگوں کو ہو جاتی تو پورے خاندان اور پھر گاؤں اور شہروں کو تباہ کر دیتی۔ لکھا ہے کہ جس چیز پر، جس جگہ پر اس کے اثرات کا خدشہ ہو کہ یہاں سے وہ پھیل رہی ہے، یا اس جگہ پر اس کے جراثیم، اس کا جرمز موجود ہیں، اس جگہ اور چیز کو استعمال نہ کیا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے۔
اور ہمارے لیے ضروری ہے، ابھی ماہرین ایکسپرٹس نے کئی طرح کی ہمارے لیے انسٹرکشنز، ہدایات جاری کی ہیں کہ کس طرح ہم اس کووڈ-19 جسے عام طور پر کرونا وائرس کہہ رہے ہیں اس سے کیسے بچا جائے، کن چیزوں سے ہو سکتی ہے، کس طرح سے پھیل سکتی ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور اگر وبائی علامتیں کسی میں ظاہر ہو جائیں، کسی شخص میں اس کی نشانیاں مل جاتی ہیں، علامتیں یا سمپٹمز ہو جاتی ہیں، نظر آتی ہیں، تو اسے چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ فوراً اسے طبیب کو، ڈاکٹر کو، ایکسپرٹ کو، ماہر کو دکھانا چاہیے تاکہ اس کا علاج ہو سکے، اس کی روک تھام ہو سکے۔ خدا کے کلام میں حکم تھا کہ اگر ایسی وبا پھوٹتی ہوئی دیکھو، یہ نشانیاں اور علامتیں تم دیکھو اپنے گھر میں یا کسی کی جلد پر، تو فوراً سے کاہن کو بلاؤ، ایکسپرٹ کو بلاؤ اور اس کو دکھاؤ، وہ آ کے فیصلہ کرے کہ اس شخص کا کیا کرنا ہے۔ علامت، سمپٹمز چھپانا نہیں ہے، بلکہ ظاہر کریں، ڈاکٹرز کو بتائیں، فوراً ڈاکٹرز کو بتائیں، اپنے آپ کو ہیلتھ کیئر گیورز کے سپرد کریں، ایکسپرٹس، ماہرین کے سپرد کریں۔ خدا کا کلام ڈاکٹر کو وزٹ کرنے سے منع نہیں کرتا۔ خدا یسوع نے خود کہا کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے، اور دوائیاں استعمال کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ دوائی قدرتی جڑی بوٹیوں میں سے بھی اخذ ہو سکتی ہے، یا وہ مختلف کیمیکلز کو ملا کے بھی تیار ہو سکتی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں انگریزی دوائیاں ہوں یا دیسی دوائیاں ہوں، ہربل ہو یا ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک، کسی بھی طرح کی ہو، خدا منع نہیں کرتا۔ بلکہ سلاطین کی دوسری کتاب میں 20واں باب ہے اور 7ویں آیت، حزقیاہ بادشاہ کو انجیر کی ٹکیاں پھوڑے پر باندھنے کے لیے دی گئیں کہ یہ باندھو تو یہ پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا، یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا اور موت واقع نہیں ہوگی۔ مرض کا علاج دوائی کے ذریعے کرنا کوئی برائی نہیں ہے۔ وبا کا شکار ہونے والوں کی عیب جوئی نہ کریں، ان پر الزام نہ دھریں کہ یہ دیکھو کتنے برے لوگ ہیں، یہ گناہ گار لوگ ہیں، اس لیے ان پر وبائیں آتی ہیں۔ اگر کوئی وبا کا شکار ہو گیا تو ان پر الزام تراشیاں نہ کریں، ان میں سے کیڑے نہ نکالیں، ان کو پریشان نہ کریں یہ کہہ کر کہ خدا کا عذاب ہے تم پر، بلکہ یہ جانیں کہ وہ شکار ہوئے ہیں اور ہم ان سے اچھے نہیں۔ ایک تو خدا کا کلام کہتا ہے کسی کی بھی عیب جوئی نہ کرو، کسی کی کیڑے نہ نکالو، اس کے عیب نہ تلاش کرو اور پھر لوگوں کو نہ بتاؤ، بلکہ لوکا کی انجیل 13ویں باب میں لکھا ہے، خداوند یسوع نے کہا کہ جب کچھ لوگ حادثوں میں مر گئے تو یسوع نے کہا کہ یہ مت سوچو کہ تم ان سے اچھے ہو، یہ خیال کرو کہ وہ تو مرے اور تم زندہ ہو۔ اگر تم اپنے رویے اور حرکتیں ٹھیک نہیں کرو گے تو تم ان سے زیادہ آفتوں اور مصیبتوں اور دکھوں کا شکار ہو سکتے ہو۔ اس لیے ہم وبا کا شکار ہونے والے لوگوں پر جملے نہ کسیں، ان پر الزام نہ لگائیں، انہیں گناہ گار ٹھہرا کر ہم خود سے جج بننے کی کوشش نہ کریں، ہم عیب جوئی نہ کریں۔ We shall not judge those who are affected by the plague or pestilence or pandemic، بلکہ جتنا ہو سکے وبا کا شکار ہونے والوں کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ جب تم ان چھوٹوں میں سے کسی کی مدد کرتے ہو تو میری مدد کرتے ہو۔ اور اگر آج وبا کا شکار کوئی شخص ہماری مدد کا محتاج ہے اور ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو ہم خداوند کی مدد کرتے ہیں، اور اگر ہم مدد نہیں کرتے تو ہم خداوند کی مدد نہیں کر رہے۔ اور خداوند واضح طور پر متی کی انجیل 25ویں باب میں کہتا ہے جس نے چھوٹوں میں سے کسی کی مدد نہ کی اس نے میری مدد نہ کی، اور خداوند اسے سزا دے گا۔ کولوسیوں 3 باب میں 23ویں اور 24ویں آیات میں لکھا ہے جو کچھ کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے، اور خدا کی طرف سے ہمیں اجر ملے گا۔ سو ہر طرح سے وبا کے شکار لوگوں کے، علاقوں کی، خاندانوں کی اگر پتہ چلے کہ اس میں وبا آ گئی ہے، وہ اس کا شکار ہوئے ہیں، ہم اپنے وسائل اور اپنے ساری کوششیں استعمال کریں ان کی مدد کے لیے۔ جو لوگ وبا کا شکار ہوں انہیں الگ جگہ رکھا جائے۔ آج کل حکومتیں سب کہہ رہی ہیں کہ 14 دن کے لیے، کہیں 15 دن کے لیے کہ جی آپ آئسولیٹ ہو جاؤ، آپ الگ ہو جاؤ، تنہا ہو جاؤ۔ تو خدا کا کلام بھی یہ سکھاتا ہے۔ احبار 13ویں باب میں 45ویں 46ویں آیات، اگر کسی میں یہ وبا نظر آ جائے تو اسے لشکرگاہ سے یعنی آبادی سے دور لے جاؤ، اسے اکیلے میں رکھو تاکہ وہ وبا دوسروں کو
نہ لگ جائے۔ اس لیے لوگوں کو الگ رکھا جانا بھی خدا کے کلام میں اس کی شہادتیں ملتی ہیں۔ وباؤں میں اگر کسی کو الگ رکھا جائے جو شکار ہو گیا ہے تو وہ تسلی رکھیں، خداوند قدرت رکھتا ہے، خداوند شفا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، اگر آپ کے اندر بیماری کے اثرات نظر آئے اور آپ کو الگ رکھ دیا گیا ہے تو پریشان نہ ہوں، یہ آپ کی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے ہے۔ خداوند ضرور آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ جن لوگوں میں وبا کی علامات پائی جاتی ہیں انہیں بھی حفاظت اور تحقیق کی خاطر الگ رکھا جائے، اگنور نہ کیا جائے۔ کوئی بات نہیں، ابھی تو تھوڑی سی علامتیں نظر آئی ہیں تو اس بندے کو رہنے دو، کوئی بات نہیں۔ نہیں، بڑھ سکتی ہیں، پھیل سکتی ہیں، مسئلہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے جس بندے میں تھوڑی سی علامت دکھائی دے اس کو بھی الگ کر دو۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے الگ کیا جائے جن میں علامتیں نظر آئیں، اور بعد میں چیک کیا جائے۔ اگر اس میں نہیں نکلی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نکل آئے کہ وبا کا شکار ہو چکا ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ اس لیے اگر خدشے میں حفاظتی طور پر ایز اے پریکاشنری میجر آپ کو آئسولیٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے تو پریشان نہ ہوں، بلکہ تعاون کیجئے، اس میں آپ کی اور دوسروں کی بھلائی ہے۔ اپنے پڑوسیوں کی بھلائی اور تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں۔ ہر کوئی دنیا میں ہمارا پڑوسی ہے، ضروری نہیں کہ جس کا گھر ہمارے ساتھ۔ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، ایک آفاقی گاؤں بن چکی ہے۔ ساری دنیا میں ہر ایک بشر، ہر ایک خدا کی مخلوق ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہمیں ان کی بھلائی اور تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانا ہے۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یوحنا کا پہلا خط اور 3 باب اور 16 آیت کہ ہم پر بھی فرض ہے اپنے بھائیوں کے لیے جان دینا۔ اور پولس رسول تو بڑی آگے کی بات کرتے ہیں۔ رومیو باب نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 3، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا، خود مسیح سے محروم ہو جاتا، کہ مسیح سے الگ ہو جاتا، مسیح مجھے الگ کر دیتا، لیکن میرے بھائیوں کا فائدہ ہو جاتا، وہ مسیح کے پاس آ جاتے۔ اگر ہمیں آج کچھ وقت کے لیے خدا کے گھر میں اکٹھے ہو کر عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے دوسروں کی بھلائی کے لیے، تو ہم اس پر ایمان کے حوالے سے فتوے جاری نہ کریں۔ یہ تو بہت کم ہمیں کہا گیا ہے۔ پولس رسول تو کہتے ہیں کہ دوسروں کی نجات کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، انہیں مسیح کے پاس لانے کے لیے، ان کے فائدے کے لیے اگر میں مسیح سے محروم ہو جاتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بچ جاتے۔ ہمارے ارد گرد بسنے والے لوگ، ہمارے پڑوسی، ہمارے ہمسائے، ہمارے شہر کے لوگ، ہماری کلیسیا کے لوگ اگر میرے خدا کے گھر میں نہ آنے سے محفوظ رہتے ہیں تو مجھے قبول ہونا چاہیے۔ مسیح سے محروم ہونا تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو صرف ایک جگہ اکٹھے ہو کر عبادت کرنے سے محرومی کی بات ہے۔ سو ہم اس ریسٹرکشن کو، اس پابندی کو برا نہ سمجھیں۔ ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ کریں۔ جان دینے تک ہمیں حکم ہے کہ فرض ہے ہم پر دوسروں کی بھلائی کے لیے جان دینا۔ اور یہ تو مسیح سے محروم نہیں ہو رہے، کچھ وقت کے لیے، چند ہفتوں کی بات ہوگی، شاید 2 ہفتے یا 3 ہفتے، ہم پھر اکٹھے ہوں گے، شکر گزاری کے ساتھ مل کر خدا کی تمجید کریں گے کہ اس نے ہماری مدد کی اور ہم اس مصیبت سے نکل آئے۔ سو ہر طرح سے دوسروں کی بھلائی اور تحفظ کے لیے ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور جسمانی تکلیف خدا کے جلال کا بھی وسیلہ ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی پر آنے والی وبا لعنت ہو، قہر ہو، خدا کا غصہ ہو یا اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو۔ خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا گیا کہ یہ جنم کا اندھا ہے، کس نے گناہ کیا؟ اس نے، اس کے ماں باپ نے؟ کہا کسی نے نہیں۔ یہ اس لیے ایسا ہوا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ خدا کبھی بیماریاں اور وبائیں ہماری زندگی کے قریب اور ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے تاکہ خدا جلال ظاہر کرے، خدا بڑی قدرت ظاہر کرے۔
سو خدا کے جلال کا انتظار کریں کہ اس وبا اور مصیبت کے بیچ میں سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ بھروسہ رکھیں کہ شفا کا ایک وقت ہے۔ وائس کی کتاب میں ایکلیزیاسٹس میں لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کا وقت ہے، شفا کا بھی ایک وقت ہے، اور خدا یقیناً جلد ہر ایک متاثرہ شخص کو جو انفیکٹڈ ہے، جو افیکٹڈ ہے، اسے شفا دے گا، اور خدا اس وبا کو روئے زمین سے ختم کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے کہ خداوند اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر جو اس نے مقرر کیا ہے، یقیناً اس وقت کو ہم نہیں جانتے، خداوند اس مناسب وقت پر اس وبا سے جان چھڑائے گا، اور جو اس سے متاثر ہوئے ہیں انہیں شفا بھی دے گا۔ بھروسہ رکھیں کہ خدا بھلائی پیدا کرے گا، کیونکہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ رومیو 8واں باب اور 28ویں آیت ہے۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اور کرنتھیوں کے نام دوسرا خط ہے، اور 12واں باب ہے، اور 7ویں سے 10ویں آیت میں پولس رسول کلیسیا کو یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے تکلیف کے ختم ہونے کے لیے 3 بار خداوند سے التماس کیا، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں۔ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ خدا بھلائی پیدا کرتا ہے، خدا ہمیں روحانی زور عطا کرتا ہے، اور ان دنوں میں خدا یقیناً بھلائی پیدا کر رہا ہے۔ ذرا دھیان کیجئے، ہر ایک حکومت اور ہر ایک ملک اور حکمرانوں کی توجہ اسلحے سے ہٹ کر انسانی صحت اور انسانی ضرورتوں کی تکمیل کی طرف لگ گئی ہے۔ دنیا میں اس وقت جنگی حالت بارڈرز پر نہیں ہے، سرحدوں پر نہیں ہے، گولیاں اور ٹینک سرحدوں پہ قوموں اور قبیلوں اور ملکوں کے بیچ نہیں چل رہے، بلکہ سب کے وسائل اور سب کی توجہ کا رخ انسانی بہتری اور بھلائی کی طرف آ گیا ہے۔ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو بچانے کی طرف توجہ ہو گئی ہے۔ کتنی بھلائی خدا نکال رہا ہے کہ وہ اپنے تلواروں کو اور بھالوں کو توڑیں گے اور ان سے ہنسوے بنائیں گے۔ خدا جنگ کو موقوف کرے گا، اور خدا سلامتی بھی برپا کرے گا۔ خداوند ہماری توجہ دلا رہا ہے، ہر ایک حکومت کی، ہر ایک صاحب اختیار کی توجہ دلا رہا ہے کہ انسانی زندگیوں پر توجہ کرو۔ تمہیں اسلحے کی ضرورت نہیں ہے برباد ہونے کے لیے۔ میں ایک وبا بھیجوں تو تم اجڑ جاؤ۔ توجہ کرو اپنے مستقبل کی طرف، ایک دوسرے کو برباد کرنے کی طرف توجہ نہ رکھو، ایک دوسرے کو بچانے کی طرف، ایک دوسرے کی مدد کی طرف توجہ کرو۔ اور ساری دنیا کے ملک اب ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملکوں پر سے اس وبا کو کیسے ختم کریں۔ کتنی بہتری اور بھلائی خدا لا رہا ہے، کتنی بہتری خدا لا رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ جو ایک جگہ اکٹھے ہو کر عبادت نہیں کر سکتے، ان کے دلوں پہ کیسے گزرتی ہوگی۔ ہم ان کے لیے درد کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ دعا کر سکتے۔ ہم رنگ، نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کر ہم ایک دوسرے کی بھلائی دیکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری وجہ سے میرا ہمسایہ، میرے ساتھ کام کرنے والا یا میرے گرد چلنے پھرنے والے لوگ متاثر نہ ہوں۔ ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میری وجہ سے دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ ایک دوسرے کے لیے احساس کی کتنی خوبصورت روایت اب پیدا ہو رہی ہے۔ ہم فزیکلی ڈسٹینٹ ہو رہے ہیں لیکن اسپرچولی یونائٹڈ ہو رہے ہیں۔ ہم جسمانی بدنی طور پر ایک دوسرے سے بھلے دور رہ رہے ہیں، لیکن روح میں، خیالات میں، سوچوں میں، جذبات میں ہم ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں۔ اور بھروسہ رکھیں کہ ہمارا جینا اور مرنا خداوند کے واسطے ہے۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہماری زندگی کی حدیں مقرر کی ہیں، اس کے حکم
کے بغیر ہماری زندگی کوئی چھین نہیں سکتا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی وبا، کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی مصیبت ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ بھروسہ رکھیں، ہم زندہ رہیں یا مریں، ہم خداوند کے لیے ہیں، کیونکہ نہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں اور نہ ہم اپنے لیے مرتے ہیں۔ ہم اگر زندہ ہیں تو خدا کے لیے، اور اگر مریں گے بھی تو خدا کے لیے۔ اگر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی زندگی اور صحت بچاتے ہوئے اگر ہمیں نقصان بھی ہو جائے، اپنی جان کا بھی نقصان ہو جائے، تو کوئی پرواہ نہ سمجھیں، کیونکہ ہماری موت خداوند کی نظر میں قیمتی ہوگی، گراں قدر ہوگی۔ وہ ہمیں خوش دلی سے اپنے جلال اور بادشاہت میں قبول کرے گا، کیونکہ اگر ہم وباؤں میں مر بھی گئے تو جلال میں تو جئیں گے اور عبدالآباد جئیں گے۔ لیکن ہمارا بھروسہ ہے کہ خدا اس وبا سے ہمیں بچائے گا۔ دانییل کے دوستوں کی طرح ہمارا ایمان مضبوط رہنا چاہیے کہ بادشاہ، اس عمر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، تو بھی تجھے معلوم ہو کہ وہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں بچائے گا، بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اگر نہ بھی بچائے تو بھی تجھے معلوم ہو کہ ہم اس کو چھوڑ کسی اور کے در پہ سجدہ نہ کریں گے، تیری مورت کو سجدہ نہ کریں گے۔ وبائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں، ہمارا بھروسہ ہمارے خداوند پر ہے۔ ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے، کسی انسان کی طرف نہیں دیکھیں گے، کسی آستانے کی طرف نہیں دیکھیں گے، کسی ایسی ہستی کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے کہ جو خدا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا، خدا ثالوث، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح ہے۔ ہماری توجہ، ہمارا دھیان، ہماری سوچ اس کی طرف ہے۔ ان مصیبتوں میں ہمیں وہ دکھتا ہے کہ وہ تخت نشین ہے، وہ ہمیں بچائے گا، وہ ہمیں چھڑائے گا، اور اس کے بیٹے کا خون ہمیں پاک کرتا ہے ہر بیماری سے، ہر روگ سے، ہر مصیبت سے۔ دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، جو ہر ایک موقع کے لیے ہمیں تعلیم دیتا، ہماری اصلاح کرتا، ہمیں سکھاتا اور سمجھاتا ہے۔ اے خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو تخت نشین ہے، تو نے ہمیں فراموش نہیں کیا ہوا، تو دیکھ رہا ہے، تو صاحب اختیار ہے، تو بچانے اور چھڑانے والا ہے۔ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار تجھ پر کرتے ہیں۔ خداوند، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمیں بچا سکے، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمیں سلامتی اور صحت دے سکے، اور تیرے بیٹے کا خون ہمیں بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یسوع کا خون ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اور میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں ان سبوں کے لیے جو آج آن لائن ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہیں، اور ان کے خاندانوں کے لیے، اور ان سبوں کے لیے بھی جو اس وائرس کی وبا کا شکار ہوئے، اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کا خون ہر ایک کو محفوظ رکھے، یسوع مسیح کا خون ہر ایک کو شفا دے، یسوع مسیح کا خون ہر ایک کو مضبوط کرے، یسوع مسیح کا خون ہر ایک کو سلامت رکھے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔